اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ سورہ انعام کی 152 نمبر کی آیت کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد 153 154 یعنی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس میں ان 10 چیزوں میں سے تیسری چیز آج بیان کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو رزق کے خوف کے ڈر سے۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو رزق کے خوف کے ڈر سے۔ اصل میں جاہلیت کے زمانے میں، جیسا کہ پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے، کہ کفار اور مشرکین یہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہا اور آگے چلا بڑھا پلا تو پھر ہمارے لیے رزق کی بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ خاص طور پر لڑکیوں کو تو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کو تو قتل وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ سورہ نحل کے اندر ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو لڑکیوں کی بشارت سنائی جاتی ہے تو اس کا منہ بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ بالکل اتر جاتا ہے لڑکیوں کی پیدائش کی خبر سن کر کے۔ تو وہ لوگ بچوں کو بھی قتل کرتے تھے، خاص طور پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اس کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کو بھی رزق ہم دینے والے، تم کو بھی رزق ہم دینے والے، تمہاری بھی پرورش ہم کرنے والے، ان کی بھی پرورش ہم کرنے والے، تم اس کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ جب ہم نے جب رزق کی ذمہ داری لی ہے، رزق کا جب ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے، تم سے بھی وعدہ کر رہا ہوں، تو تم بچوں کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ رزق کی ذمہ داری تو میری ہے۔ وہ خدا جو ماں کے پیٹ میں بچے کے رزق جو رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ خدا جو ماں کے پیٹ میں کوئی ذریعہ نہیں رہتا، چاروں طرف سے تو بند رہتا، وہاں تو کسی طرح کی کوئی چیز پہنچانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نجس خون کو اس کے پائپ کے ذریعے سے اس کے منہ میں لگا کر کے اس نجس خون کو اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ جب خدا ماں کے پیٹ میں رزق کا انتظام کر سکتا ہے، اس کی پرورش کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کو، پیر کو، آنکھوں کو، کانوں کو بنا سکتا ہے، تو بتائیے دنیا میں ہم آنے کے بعد رزق سے ہم کیسے محروم رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر مچھلیوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ مجھ کو ایک بات یاد آئی کہ سمندر کے اندر ایک مچھلی ہوتی ہے، وہ مچھلی مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں اس مچھلی کی نشو و نما جو ہوتی ہے روزانہ 50 کلو اس کا وزن بڑھتا ہے، روزانہ اس کا 50 کلو وزن بڑھتا ہے، اور روزانہ اس کے رزق کے بارے میں کہا کہ کئی من روزانہ اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، کئی من۔ تو دیکھیے اب رزق کے لیے یہ کہا کہ اس کو کئی من کئی ٹن اس کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، تو کیسا دیتے کھانا؟ ہم اور آپ تو دیتے نہیں، حکومت تو دیتی نہیں، تو اس کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر منہ کھول کر کے ٹھہر جاتی ہے، منہ کھول کر کے ٹھہر جاتی ہے۔ منہ کے پانی کا جو بہاؤ آتا ہے، اس پانی کے بہاؤ کے ذریعے سے کنکر، پتھر، لکڑی، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اس کے منہ کے اندر یہ جاتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر ایک جاری لگی ہوئی ہے، اس جاری کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں، کنکر، پتھر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اور اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے 50 کلو روزانہ اس کا وزن بڑھتا ہے۔ تو بتائیے اس کے کھانے پینے کا انتظام کون کر رہا؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، کون کر رہا؟ مجھ کو ایک اور واقعہ یاد آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی، ہواؤں پر، فضاؤں پر، زمین پر، شیطان پر، جنات پر، انسانوں پر، چرند پر، پرند پر، ساری مخلوق پر اس کی حکومت تھی۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا، یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھ کو موقع دیجیے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بار بار اصرار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جو ہے میری مخلوق کی دعوت کرو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی دیگوں کا انتظام کیا، جنات کو اس کام پر مامور کیا، متعین کیا کہ کھانے بنا بنا کر کے تیار کرو، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر تم چلو۔ جیسا کہ آج کل فریج وغیرہ میں کھانا خراب نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ میدانوں پر جو کھانا لگا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کھانے پر تم چلو ہوا، تاکہ وہ کھانا خراب نہ ہو، مکھی نہ لگے، مچھر نہ لگے، کسی چیز سے کھانا خراب نہ ہو۔ کئی دنوں تک کھانا تیار ہوتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد جب وہ تاریخ متعین آئی، یعنی جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تھی، اس تاریخ میں سمندر سے ایک مچھلی آئی، اور مچھلی نے آ کر کے کہا کہ صاحب آپ نے ہم لوگوں کی دعوت کی ہے، مخلوق کی دعوت کی ہے، میں بھی مخلوق ہوں، میری بھی دعوت ہے، آپ مجھ کو کھانا کھلا دیجئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کھانے کا ٹائم ہونے دو ذرا، ساری مخلوق کو میں بلاؤں گا، ساری مخلوق کی میں نے دعوت کی ہے، سب کو کھانا کھلاؤں گا، تم بھی کھا لینا۔ تو مچھلی نے کہا نہیں مجھ کو بھوک لگی، آپ کھانے کی مجھ کو اجازت دیجئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ کتنا کھانا کھائے گی یہ مچھلی، تھوڑا کھانا کھا کر کے چلی جائے گی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ پورا کھانا اکیلی مچھلی کھا گئی۔ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک جو کھانا تیار کیا گیا تھا بڑے بڑے میدانوں میں، جو ہے دیگوں میں، بھگونوں میں جو کھانا تیار کیا گیا تھا، وہ پورا کھانا مچھلی کھا گئی۔ اور اس کھانے کے بعد کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا اور مجھ کو کھلائیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ساری مخلوق کے لیے یہ کھانا تیار ہوا تو تم نے اکیلے ہی کھا لیا، اب میں کھانا کہاں سے لاؤں؟ تو مچھلی نے کہا کہ آپ نے تو مجھ کو بھوکا رکھ دیا، آپ نے میری دعوت کی، مخلوق کی دعوت کی، میں تو بھوکی رہ گئی، میرا تو پیٹ ہی نہیں بھرا۔ اتنی مقدار میں کئی گنا زیادہ اللہ مجھ کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، آپ نے تو اتنا کھانا کھلایا جس سے میرا پیٹ ہی نہیں بھرا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کی مخلوق کو میں کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا کھانا جو ساری مخلوق کے لیے میں نے تیار کرایا تھا، ایک اکیلی مچھلی کھا کر یہ چلی گئی، تو آپ کی مخلوق اور پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی ذمہ داری لی ہے، رزق کی ذمہ داری لی ہے۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ ہر زمین پر چلنے والی، رینگنے والی مخلوق کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ چونٹیوں کو، مکھیوں کو، مچھروں کو، درندوں کو، مچھلیوں کو، فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے کھانا دے رہا، یہاں تک کہ پتھروں میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی اللہ کھانا دے رہا۔ چنانچہ تفسیر کے اندر لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری مخلوق کو کیسا رزق پہنچا رہے، اس کا کیسا انتظام کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پر تم لاٹھی مارو۔ لاٹھی کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی رہتی تھی، لاٹھی مارو تم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر پر تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ اور مارو، پھر مارا، پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ کئی مرتبہ مارنے کے بعد اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں کیا جو ہے گھاس تھی، گھاس کا ٹکڑا تھا کیڑے کے منہ میں۔ اندازہ لگائیے پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کے رزق کو اللہ پہنچا رہا، کیسا پہنچا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر لوگوں کو رزق دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ جب اللہ وعدہ کر رہے تو انسانوں کو گھبرانے کی کیا ضرورت، پریشان ہونے کی کیا ضرورت کہ ہم رزق جب دیں گے تو اللہ جب وعدہ کر رہے پھر انسانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے مسلمان بھی اس عقیدے میں، غلط عقیدے میں ملوث ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا انتظام ہوگا۔ اس لیے ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دیکھیے پرندے صبح صبح اٹھتے، پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور کی لمبی مسافت طے کر کے جاتے، صبح اٹھتے بھوکا پیٹ اٹھتے وہ پرندے، چڑیا، لیکن جب وہ شام کو جب واپس آتے سب کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے۔ مرغیوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، چڑیوں کو دیکھیے، صبح تو بھوکے اٹھتے، اس کے بعد شام کو دیکھیے سب کا پیٹ بالکل گد گد رہتا، بھرا ہوا رہتا،
اس کے جہاں پر جو ہے گردن کے پاس اس کے غذا بھری رہتی ہے، چارہ رہتا بھرا ہوا، تو ہم انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جب اشرف المخلوقات بنایا، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بھوکا رکھیں گے؟ ہرگز بھوکا نہیں رکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور رزق دیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہمارا آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت